جی بس بیٹھ جائیں نا، وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، تھوڑا پیچھے ہو جائے، دروازہ پیچھے ہو جائے۔ آرام سے بس 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 اب ذرا آپ نے خاموشی سے میری 10 منٹ بات سننی، اور اگر آپ زیادہ خاموش ہوئے تو شاید 15 منٹ پہ پہنچ جاؤں میں۔ دیکھیں خاموشی، ابھی نعرے کوئی نہیں، پلیز کوئی نعرے نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ میرا جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے۔ یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ یہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمارا دین سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ ہمارا رب سب انسانوں کے لیے ہے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ ادھر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی دنیا میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، اور میں نے مجھے بڑے افسوس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جگہ کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن انسانوں کے خلاف صرف اس لیے نفرت کہ یا ان کا رنگ فرق ہے اور یا ان کا دین فرق ہے۔ اس کی وجہ سے نفرت انسانوں کے ساری دنیا میں ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، اور کئی دور میں زیادہ اور کسی دوروں کے اندر کم، لیکن ہے ساری دنیا میں۔ ابھی امریکہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، نیو میکسیکو میں 4 مسلمانوں کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، ان کو قتل کر دیا، اسلاموفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن جب ایک مسلمان ملک اپنے دین کے اوپر چلتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا خدا سب انسانوں کا خدا ہے، اور جب اس کا جو پیغمبر آخری اللہ کے پیغمبر وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین۔ دوسری چیز، ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے، اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی۔ اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا، ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا، یہودی بھی تھے، مسیح بھی تھے، جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا، جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، اور اس میں سب کو برابر کے شریک بنایا۔ پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا۔ 4 خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے،
ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے، جو ہماری مسلمان، جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی، وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے، اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت ہیڈ آف سٹیٹ ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدھر ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا۔ کتنے دنیا میں ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو۔ اور لیکن اس سے بھی آگے بات کہ وہ جو کیس ہے، وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا۔ سو کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل، کہ میں آج بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔ تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے، ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں۔ اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں، ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورس کنورژنز ہیں، کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں خاص طور پہ کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی واضح آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے۔ جو ایمان ہے، یہ سارے سمجھیں کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو، جو انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا۔ یہ سن لیں ذرا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا۔ اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا۔ سو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں، تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ بس 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 اچھا، اب آ گیا ایک اور ایشو، اور وہ صرف ہماری اقلیتوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے ہے۔ دیکھیں انصاف ہوتا کیا؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کا جب اوپر اٹھتا ہے معاشرہ، تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا جب اس معاشرے میں انصاف نہ ہو۔ جو بھی دنیا کی تاریخ میں ملک اوپر گئے ہیں، ان کا انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا عالم ابن خلدون، وہ کہتا ہے کہ میرا سارا جو تجزیہ ہے قرآن کا، اس کے بعد میں ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے۔ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہ مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے
اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جب اس میں انسانیت ہو اور اس میں انصاف ہو. میں نے جب آج سے 26 سال پہلے اپنی پارٹی شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے. میں اپنی ساری قوم کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یہ انصاف نہ ہو. انصاف کا مطلب ہوتا ہے رائٹس, ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں, چاہے وہ کمزور ہے, چاہے طاقتور, چاہے امیر یا غریب. جب تک معاشرے میں انصاف کی وجہ سے لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے, ایک معاشرے کا جو پوٹینشل ہوتا ہے, معاشرے کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی. مدینہ کی ریاست میں میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں ایسا زبردست انصاف کا نظام تھا کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی, کیونکہ انہوں نے ایسا زبردست انصاف کا نظام بنایا تھا کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو ان کی ریاست کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا تھا. اور جب آپ کو انصاف ملتا ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ایک نظام, تو وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. تو ہماری جو جنگ ہے آج وہ ہے انصاف لینے کے لیے, اور جو ہمارے ملک میں جدوجہد ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹولے کی ہے کے خلاف ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کے اوپر حاوی ہوا ہے, وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے نیچے, مجھے اے نہ رو دو. مل کے وہ سارے اپنی چوری, اربوں روپے کی چوری معاف کروا لیتے ہیں, جبکہ غریب آدمی چھوٹی سی ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں پھنستا ہے اور جیلوں کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو. طاقتور چوری کرتا ہے قانون سے اوپر, اس کو ہاتھ نہیں لگتا. کمزور جب بیچارہ, اس کو کوئی حفاظت نہیں کرتا قانون. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور یہ جو رائٹس کی موومنٹ ہے, انصاف کا مطلب رائٹس کی موومنٹ, یہ چل رہی ہے, اور یہی ہے حقیقی آزادی کی تحریک. حقیقی آزادی, حقیقی آزادی, بس حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ایک ملک کا انصاف کا نظام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں, ایک اس کو ARY کا نیوز ایڈیٹر, سوچیں نیوز ایڈیٹر کے گھر میں, عماد یوسف کے گھر میں صبح کے 2 بجے پولیس گھس جاتی ہے. اب بس سنو ذرا, رات کے 2 بجے ایک نیوز ایڈیٹر کے گھر پہ پولیس گھس جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اور اس کی بیٹی, وہ کہتے ہیں بیٹی شوق میں تھی, کون کس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی آ کے کسی کو اٹھا کے لے جائے, کسی مہذب معاشرے میں نہیں ایسے ہوتا. ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا, اس کی چھوٹی سی بیٹی, کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی. ایک منٹ سنیں, بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا, وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا, طاقتور جو مرضی کر لیتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جنگل کا قانون. یہ ہے ہم سب کی سٹرگل. میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے, جشن بھی بنائیں گے, اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے, حقیقی آزادی ہوتی کیا. قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی
तो इनको